کیا کہیں گے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے؟ مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں افضال چونکہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن ایک بات اللہ پاک نے ان پہ مہربانی کی ہوئی ہے، شاید کہ ہماری فیملی میں ان جیسا کوئی سیاسی کارکن، ایکٹیو سیاسی کارکن، سمجھدار سیاسی کارکن شاید ہی ہماری فیملی میں کوئی ہو، اور نہ صرف ہماری فیملی میں بلکہ ہماری یوسیز میں، چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنی جگہ بھرپور کام کر رہے ہیں، لیکن افضال کا جو کام ہے وہ میرا طریقہ کار ہے تقریباً، کہ ہم پیچھے رہ کر کے، ہم تصویروں کی اس کے چکر میں نہیں بلکہ پیچھے رہ کر کے کام کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ افضال کسی ایسی سمت پر ہو، کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس معاملے میں خود ان کی وہ تربیت کرتا ہوں، کئی دفعہ سخت لہجے میں بھی تربیت کرتا ہوں گھر پہ، ان کو بہت ساری کوشچن کرتا ہوں کہ یہ کیوں آپ نے کیا، اور ان کو فیل بھی ہوتا ہوگا، لیکن عموماً جو میرے دل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یو سی میں یا کانڈی میں ایک بہترین سیاسی کارکن ہے افضال، اس کو سمجھ بوجھ ہے لوگوں میں ملنے بیٹھنے کی، اٹھنے کی، دیکھ بھال کرنے کی، پھر سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، مذہبی تنظیموں کے لوگ ہیں، سب سے اس کے ربوط ہے۔ یہ مجھے وہ اس کی سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ اس نے اپنی وہاں جو کیپ نہیں رکھا، سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، آج آپ نے کوئی نیا گیٹ اپ میں دیکھ رہا ہوں کہ گلگتی میرے خیال میں یہ کیب وغیرہ سے کون تو غلط نہیں ہوگا، شال بھی آپ نے اڑی ہوئی ہے، یہ کہیں سے گفٹ ملا آپ کو یا کوئی نیا گیٹ اپ آپ یہاں اس علاقے کے اندر آپ نے متعارف کروایا؟ یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مظفر آباد سے، وہ چونکہ پروگرام رکھنے چاہ رہے تھے ہمارا کہ آپ کا مظفر آباد آئیں گے تو پروگرام رکھیں گے، وہ نیو میں نیلا بٹ پہ بھی بزی تھے، آگے پیچھے بھی بزی تھے، تو احسان حیدر نام ہے ان کا، تو وہ آئے تو آج انہوں نے صدارتی صاحب کے سامنے وہ مجھے کیپ بھی پہنوائی انہوں نے، اور چادر بھی پیر صاحب سے ان سے دلوائی، تو میں نے ابھی تک وہی ویئر کی ہوئی ہے کہ ان کی خوشی کے لیے، ان کی محبت ہے، اہلیان مظفر آباد کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، کیونکہ وہ ایز اے میئر منتخب ہونے کے بعد لوگوں کو بڑی خوشی ہے، تو اس خوشی کے نتیجے میں احسان حیدر صاحب نے یہ مجھے قائد محترم صدارتی کے خان صاحب کی سرپرستی میں مجھے پہنوائی۔ اچھا، آخری کوشچن آپ سے کروں گا، چونکہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں یہ امجد عباسی صاحب کا لاسٹ انٹرویو ہے، اس کے بعد یہ کل آئی تھنک سو لندن روانہ ہو جائیں گے۔ امجد عباسی صاحب، آپ کا چونکہ تعلق یو سی چڑالہ سے ہے، یو سی چڑالہ چونکہ آپ کا مسلم کانفرنس سے بھی تعلق ہے، تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے جتنے بھی لوگ یو سی چڑالہ کے اندر موجود ہیں، آپ مسلم کانفرنس کی نمائندگی کرتے ہیں، مستقبل میں کیا پلان رکھتے ہیں یو سی چڑالہ کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں عمران صاحب، ہم نے پہلے بھی پلان دیا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا، آپ کو ہم بہت ساری چیزوں کا سوشل میڈیا پہ اظہار نہیں کر رہے، وہ ہماری کمزوری بھی سمجھے یا ہماری اس میں عاجزی سمجھے، ہم ان دونوں طرف سے ہم بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، اپنے طور پر بھی ہمارے پاس جو فنڈز آتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، پھر لوگوں کے لیے جو ہمارے یہاں بہت سارے ایشوز ہیں، لوکل ایشوز ہیں، یہاں پر سڑکوں کے معاملات ہیں، پانی کا ایشو ہے، میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ پانی ہے، پھر اس کے بعد سڑکیں ہیں تاکہ بچے اسکول، کالجز، یونیورسٹی، اور پھر ایمبولینس سروس یہاں پر آگے پیچھے جا سکے۔ ہمارے یہاں دیکھیں، ہم نے آج سے 10 سال پہلے، جب یہاں کانڈی میں 10-12 سال پہلے جب کانڈی میں کوئی ایمبولینس سروس نہیں تھی، میں نے، اللہ پاک نے مجھے یہ عزت بخشی، تو میں نے مجاہد اول ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ایمبولینس قائم کی، آج یہاں پر 2-4 اور ایمبولینسیں موجود ہیں، تو لوگ ہمیں دیکھ کر بھی اور خود اپنے تائیں بھی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر 2-4 لوگ اور بھی ہیں جو بزنس مین بھی ہیں بیرون ملک، اور یہاں پر بھرپور طریقے سے لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے گورنمنٹ اور ہم مل جل کر ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں میں بہتری آ سکتی ہے، خاص کر کے چڑالہ میں۔ آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ چڑالہ ایک وقت ہوگا کہ نیابت کا درجہ اختیار کرے گا، اور ہم اس سلسلے میں پہلے سے آلریڈی پلان کر چکے ہیں، ہمارا کئی چیزیں پائپ لائنز میں ہیں، اوپر نیچے چیزوں میں دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا، چونکہ یہ میرا لاسٹ انٹرویو بھی ہے، ایک دفعہ پھر میں ایک فرد کا جس نے میرا استقبال کیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر آج تک، اور پھر کل میں پھر اسلام آباد میں ہوں گا، جس شخص نے میرا استقبال کیا، وہ بغیر کسی سیاسی تنظیم کی افیلیشن کے، جہاں سے کوئی شخص آیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص پیر سواوی رحمہ اللہ کی صاحبزادے جو ہیں ہمارے پیر بصیر شاہ صاحب، ان کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ میری نسبت بھی پیر سواوی سے ہے، تو ان لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا، اس کا شاید ہی میں شکریہ ادا کر سکوں اپنی زندگی میں۔ بہت بہت شکریہ امجد عباسی صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، امجد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور یقینی طور پر نہ صرف کانڈی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا نام جو ہے وہ انہوں نے بلند کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ عمران جاز عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔